جواب خطیب بیان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ خطابت مخزن علم و حکمت حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ و نقیب صاحب قبلہ کس کس کا نام لوں میں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں پر ہے وہی آفتاب ہے محفل پاک میں تشریف فرما ہم ساتھیوں بزرگوں اور بچوں اپنے گھروں میں آرام فرما کر میری آواز کو سننے والے قصبہ حسن پور کے غیرت مند مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے پہلے بھی سوچا تھا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ طوفان نوح لانے سے کچھ فائدے نہیں، دو اشک ہی بہت ہیں جو دل پہ اثر کرے۔ بس تھوڑی دیر کی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا ایک مرتبہ۔ اگر آپ بیدار ہیں تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں جب ایک کڑی سے وابستہ ایک اور کڑی ہو جاتی ہے تب رسم محبت میں جڑ کر زنجیر بڑی ہو جاتی ہے اپنا کیا یار سنو ہم لوگ تو پھر بھی انسان ہیں، پتھر سے ملاؤ پتھر تو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلند آواز سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب مکمل خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات میری گفتگو کو سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمینہ کے لال مدینے کے چاند وجہ وجود کائنات وجہ تخلیق کائنات ان کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں وقت کا مجدد اپنی محبت کا اظہار کرے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جن کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے ہم غلاموں کو یہ عقیدہ دیا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ جن کی بارگاہ میں ڈاکٹر اقبال اپنی محبت کا اظہار کریں تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، کون سے کلام بلاغت میں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، سیدھا سادہ ترجمہ مفہوم ٹرانسلیٹ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والا خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والوں جہنم کی آگ سے بچو، اہل
و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے واضح طور پر حکم فرما دیا ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کا مرکز جو ہوگا وہ یہی آیہ مبارکہ ہوگی، ایمان والوں جہنم کی آگ سے بچو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسی کے گرد میری گفتگو گردش کرے گی۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ سنیں، آمینہ کے لال ہیں، مدینے کے چاند ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت جو ہوگی وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اللہ اکبر۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ وقت بڑا مختصر ہے محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق، اس حدیث مبارکہ پر اگر کوئی مضبوطی کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں جو اس حدیث مبارکہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی اگر کوئی جماعت مصداق ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن بڑا پیچیدہ دور چل رہا ہے، بڑا پرخطر دور چل رہا ہے۔ بد مذہبوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بد مذہبوں نے مسلمانوں کو راستے سے بھٹکانے کے لیے یہ بھی طریقہ اپنا لیا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ جو اپنی پہچان کرا رہے ہیں وہ کس نام سے کرا رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے نام سے، اور کہتے ہیں ہم بھی جماعت اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب اس پیچیدہ ماحول میں اب ہم سمجھیں گے کیسے کون ہے جو حق پر ہے۔ قربان جاؤ رئیس القلم، قربان جاؤ رئیس القلم، اللہ اکبر، قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے تدبر کے اوپر جنہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا اور فرمایا اس پیچیدہ دور میں، اس پرخطر دور میں اگر اہل سنت والجماعت کو پہچاننا ہے تو یہ جان لو اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر باقی ہے اس صدی میں جو تنہا رضا کا ہے۔ اللہ اکبر، ابر رحمت ان کی مرکت پر گہر باری کرے، حش حدق شان کریمی ناز برداری کرے، جنہوں نے ایک لمحے کے اندر اتنے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے رکھ دیا اور بتا دیا اس موجودہ زمانے میں اگر پہچاننا ہے کون سی جماعت حق پر ہے، اگر پہچاننا ہے اللہ اکبر عقائد حقہ کی حفاظت کون سی جماعت کر رہی ہے، اگر پہچاننا ہے حق کے راستے پر کون سی جماعت چل رہی ہے تو یہ دیکھ لینا وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو یہ جان لینا یقیناً وہ حق پر ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی ہے تو آپ کو بتاؤں کون ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جب بد مذہبوں نے اپنے سر کو ابھارنا شروع کیا، ہر چہار جانب سے کوئی عظمت مصطفیٰ کو للکار رہا تھا، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب پر اعتراض کر رہا تھا، معاذ اللہ کوئی مصطفیٰ کریم کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہا تھا، اپنے جیسا بشر کہہ رہا تھا، قربان جاؤ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے اوپر انہوں نے ارشاد فرمایا تو جو فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، تو ظالموں تم مصطفیٰ کریم کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہے ہو، بڑے بھائی کی طرح کہہ رہے ہو معاذ اللہ، لیکن اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایسے ہی نہیں قرآن کی روشنی میں، ایسے ہی نہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا اللہ نے یوں فرمایا
فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین۔ محترم سامعین کرام، بد مذہبوں کی ایک جماعت اور کھڑی ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، بد مذہبوں کی جماعت ایک اور کھڑی ہوتی ہے، اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر انگشت نمائیاں کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر، ہم اپنے نصیبے پہ جتنا اترائیں کم ہے، اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے، کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے جب بات اہل بیت کی عظمت کی آتی ہے تو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب بات اصحاب مصطفیٰ کی آتی ہے اس آیت مبارکہ کو نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ان کی چوکھٹ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ محترم سامعین کرام، بس یہیں پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وقت بڑا کم ہے، اتنا جان لیں کون اعلیٰ حضرت؟ بد مذہبوں نے کبھی سیدی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت پر اعتراض کیا، کبھی آپ کی عظمت کو للکارا، کبھی آپ کے انصاف کو للکارا، کبھی اللہ اکبر آپ کے لواب دہن کے اوپر اعتراضات کیے گئے، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فقط ایک سلام کے اندر ان کے متعدد اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ یہاں سے عظمت مصطفیٰ پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے مصطفیٰ کریم کے انصاف کو للکارا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف سے یہ جواب دے دیا، اللہ اکبر، بھائیوں کے لیے درد پشتا کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے مصطفیٰ کریم کے لواب دہن پر اعتراض کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے سرزمین بریلی شریف سے جواب دے دیا، جس سے خاریوں میں شیریے جا بنے، اس ڈالے حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ان حاسدوں نے ہر مقام پر کہیں مصطفیٰ کریم کی سماعت کو للکارا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پتا چلا اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو دامن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو تھامنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا والے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں تو صحیح، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے اہل عیال کو بچانا ہے تو خود بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی کے ساتھ عمل کرو، اہل عیال کو بھی حکم دو، اہل عیال کو بھی دلوں میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عشق کی چنگاری روشن کر دو۔ محترم سامعین کرام، اور آخری بات سننے، 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں تو صحیح محترم سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور ایک بڑا حساس موضوع جس پر شاید آپ کبھی گفتگو سنتے ہوں گے، آخری بات سنیں، جس طرح ماں باپ کا بچوں پر حق ہوا کرتا ہے اسی طرح بچوں کا بھی ماں باپ پر کچھ حق ہوا کرتا ہے۔ اگر اس انداز میں بچوں کی پرورش کر دی جائے، اس انداز میں بچوں کی تربیت کر دی جائے تو یہی کہا جائے گا اس کے والدین خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کان میں اذان و اقامت کہہ دینی چاہیے۔ دوسرا کام جو ہے اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، اسی میں ہم مات کھا جاتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ حکم یہ ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، وہ نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو، اس کا مطلب اچھا ہو۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے، اصحاب مصطفیٰ کے نام پر رکھا جائے،
اولیاء کاملین کے نام پر رکھا جائے، لیکن زمانے کا جائزہ لے لو۔ آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں پڑوس میں کسی کا نام نہ ہو، رشتہ دار میں کسی کا نام نہ ہو، علاقے میں کسی کا نام نہ ہو۔ اسی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کا نام فلم انڈسٹری کے گنڈوں کے نام پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام سلو ہوتا ہے، کسی کا نام آریان ہوتا ہے، کسی کا نام ببلو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نام کا اثر بھی بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہاں کرتے ہیں۔ دوسرا اہم پیغام لے لیں، جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہترین نام رکھنے کے بعد بچے کی جب عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہو جائے، اس کی بسم اللہ خوانی کرا دی جائے، قرآن کے دامن سے وابستہ کر دیا جائے، بچہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، اسے اچھی تعلیم دے دی جائے، اچھی تربیت کر دی جائے۔ یاد رکھیں افسوس وہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی گناہ سے ہوا ہے۔ علم و ادب سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ ہم یہاں بھی پیچھے رہتے ہیں، یہاں بھی چوک اللہ اکبر کھا جاتے ہیں، یہاں بھی ماں کھا جاتے ہیں۔ بچے کو پہلے قرآن کے دامن سے وابستہ کر دیں، شریعت کے دامن سے وابستہ کر دیں، سنت کے دامن سے وابستہ کر دیں۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مثلا بیٹے باپ سے بیٹے کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، اللہ اکبر جو گھر کا ولی ہے اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے دامن سے کریں گے انشاءاللہ، شریعت کے دامن سے سنت کے دامن سے وابستہ کریں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھی تعلیم دے دیں گے۔ یاد رکھیں علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی بھی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کا بچہ تعلیم نہ حاصل کرے۔ وقت کی یہ ضرورت ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، لیکن اس انداز میں آپ بنائیے، عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر بنائیے، اصحاب مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں ڈالیے، اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں ڈالیے، اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ کر کے اسے دین کی تعلیم دینے کے بعد دنیاوی تعلیم بھی دے دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حق بولنے